السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا کہ بچوں کی نگہداشت کے بارے میں، بچوں کی نشو و نما کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کیا کمی، کیا کوتاہی، کیا کمزوری رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ آوارہ گردی کی طرف چلے جاتے ہیں، پڑھائی میں وہ پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ پڑھائی میں وہ بالکل ہی فارغ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور آج کل تو دور چل رہا ہے کہ موبائل پکڑتے ہیں، لیپ ٹاپ پکڑتے ہیں یا ڈیسک ٹاپ پکڑتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے کیا سے کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ پڑھائی کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اور جسمانی صحت بھی ان کی خراب ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ بچے کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی ٹھیک رہے، جسمانی طور پر بھی ٹھیک رہے، اور پڑھائی کے اندر کیریئر کے طور پہ وہ اپنے آپ کو آگے کیسے بڑھا سکتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے لوگوں کے اندر آگے شیئر کر دینی ہے، تاکہ اور لائک کر دینی ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہو، ان کو بھی فائدہ ہو، اور جن لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے ان کو بھی یہ ویڈیو ملنا شروع ہو جائے۔ آج اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ بچوں کی نشو و نما جو ہے اس میں کس چیز کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچے کو بیجا خوف، بیجا ڈرانا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے اندر فطرتی طور پر خوف ہوتا ہے، اندھیرے کا خوف، اونچائی سے گرنے کا خوف، اگر اوپر کو بچے کو اچھالا جائے تو وہ فوراً ڈر جاتا ہے۔ ایسی چیزوں سے بچانے کے لیے بچے کے اندر یہ چیزیں قطعاً نہیں ڈالنی چاہیے، نہ ایسا کوئی حرکت کرنی چاہیے، نہ ایسا کوئی کام کرنا چاہیے کہ بچہ ڈر جائے، بچہ خوف میں مبتلا ہو جائے۔ جب بچہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کا گروتھ ریٹ، اس کی گروتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اندھیرے کے خوف سے اس کو بچانا ہے، اونچائی کے خوف سے اس کو بچانا ہے۔ یہ چیزیں جی آپ مد نظر رکھیں گے تو پہلا سٹیپ آپ کا ٹھیک اٹھا لیا جائے۔ دوسرا سٹیپ جو ہے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا شروع کریں، کہ بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ٹائم بتائیں، تاکہ بچوں کو یہ لیپ ٹاپ، یہ کمپیوٹر کی جو عادت بن چکی ہے، جو مصنوعی ماحول کے اندر بچے رہ کر خوش رہتے ہیں، ان سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کے جو ایموشن ہوتے ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ اس لیے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، بچوں کو اچھی اچھی کہانیاں سنائیں، اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے ان کو کھیل کھیل میں، ان کو مذاق مذاق میں، ان کو فن کے اندر ہی سکھانا شروع کر دیں، تاکہ بچوں کو سیکھنے میں رغبت پیدا ہو جائے۔ دیکھیں، آپ بچے کو ڈرامہ دکھانا سکھاتے نہیں ہیں، ڈرامہ فلم دیکھنا سکھاتے نہیں ہیں، بچوں کا خود بخود ہی انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے میں اس کی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، فلم کے اندر اس کی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، آپ اس کو روکیں گے بھی تو پھر بھی نہیں رکے گا۔ اسی لیے اگر ہم ایسے کوئی اسٹریٹجی اپنائیں کہ جس سے بچے کا پڑھائی کے اندر دلچسپی انٹرسٹ اتنا پیدا ہو جائے، اتنا انٹرسٹ بلڈ ہو جائے، ڈیولپ ہو جائے کہ آپ کو بچے کو کہنا ہی نہ پڑے، وہ شوق سے ہی پڑھنا شروع کر دے گا۔ جب وہ شوق سے پڑھنا شروع کرے گا تو پڑھائی کے اندر اس کی جو دلچسپی ہوگی وہ اس کو بہت آگے لے جائے گی، اس کے کیریئر کو اچھا بنائے گی، اس کو پڑھائی میں اچھا بنائے گی، بہت آگے لے کے جائے گی، اس کو بہت ساری قباحتوں سے، بہت سارے معاملات سے بچا دے گی۔ پھر اس سے آگے کیا ہے کہ بچوں کو انڈور گیم سے نکال کر آپ نے آؤٹ ڈور گیم میں لے کے جانا ہے، یعنی ان کو میدان کے اندر لے کے جائیں، کھیتوں کے اندر لے کے جائیں، ان کو ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد ان کو ٹریول کروائیں۔ یعنی سفر جب آپ کریں گے تو بچہ مختلف چیزیں سیکھے گا، سفر سے بھی سیکھا جاتا ہے۔ سفر جو ہے یہ بھی ایک بہت اچھی تعلیم ہے۔ جب آپ اس کو سفر کروائیں گے تو وہ مختلف چیزیں دیکھے گا، اس کا ویژن کلیئر ہوگا، اس کا جو تھنکنگ ہے اس کی وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب وہ مختلف چیزیں دیکھے گا تو ان کے متعلق وہ سوچنا شروع کرے گا۔ اس طرح جب وہ سوچنا شروع کرے گا تو وہ غفلت سے، سستی سے اور بہت ساری خلافات سے بچنا شروع ہو جائے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو آپ نے کبھی بھی بچے والدین جو ہوتے ہیں بچوں کے لیے آئیڈیالوجی ہوتے ہیں، یعنی ان کی پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے ماں اور باپ۔ جب ماں اور باپ ان کی اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا، ان کے کام اچھے نہیں ہوں گے، تو بچوں کو یہ کام پڑھانے نہیں پڑیں گے، سکھانے نہیں پڑیں گے، وہ خود بخود ہی یہ کام سیکھ جائیں گے اور ان کو اڈاپٹ کر لیں گے، ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے، ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے اور وہ کام کرنے شروع کر دیں گے۔ نہ ان کو پتا ہوگا یہ کام ٹھیک ہے، غلط ہے، کیا نہیں ہے۔ ان چیزوں سے اگر آپ بچے کو بچا کر رکھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ سکون ہی سکون ہوگا، چونکہ جس کا بچہ کہتے ہیں کہ نیک ہے، پڑھا ہوا ہے، اس کا کیریئر بن گیا ہے، تو ماں باپ کے لیے یہ سکھ کی نیند کا سبب بنتا ہے۔ ماں باپ کے لیے تو وہ دوبارہ جوان کر دیتا ہے، ماں باپ بوڑھے نہیں ہوتے۔ جب بچہ آوارہ گردی کی طرف چلا جاتا ہے، پڑھائی میں وہ فیل ہو جاتا ہے، مس ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، سٹک ہو جاتا ہے، تو پھر والدین کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ہے تو بچوں کو ٹائم دینا شروع کریں، بچوں کو آؤٹ ڈور گیم میں لے کر جائیں، فطرت دکھائیں، ان کو نیچر میں لے کے جائیں، سفر کروائیں، بچوں کے ساتھ ٹائم بتائیں۔ جب آپ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو بچے آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ دوستی لگائیں۔ بچوں کے ساتھ دوستی جب آپ لگائیں گے تو کوئی غلط بندہ جب ان کو ملے گا، کوئی غلط قسم کا ہوگا، اس کا کولیگ ہو سکتا ہے، ان کا کوئی دوست ہو سکتا ہے، کلاس فیلو ہو سکتا ہے، یا گلی محلے کا کوئی لڑکا ہو سکتا ہے جو آواز قسم کا ہو، وہ اس سے بچ کر رہیں گے۔ جب بھی وہ ان کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ کرے گا یا ان کو کوئی غلط گائیڈ کرے گا، مس گائیڈ کرے گا، تو وہ فوراً آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہوگا فرینڈ شپ کا بینیفٹ۔ جب آپ کی دوستی بچوں کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ آپ کو بات بتا نہیں سکے گا، ایک تو وہ جھوٹ بولے گا، ایک وہ غلط کاموں کے اندر پھنس جائے گا۔ اسی طرح بچے ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب آپ بچوں کو اپنے ساتھ کلوز رکھیں گے، تعلقات اپنے اچھے رکھیں گے، تو آپ کے بچے جو ہے وہ انشاءاللہ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کے لیے سکون کا باعث بنیں گے۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں کی طرف میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔